نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. عزیز ساتھیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری بہنیں، دیکھیے پہلے ایک دو بات میں عرض کر دوں کہ جہاں بھی ہم کسی دینی مجلس میں جا رہے ہیں، دینی مذاکروں میں جا رہے ہیں، تو وہاں دین کی بات جو ہم سنتے ہیں اس کے بھی آداب ہیں. اس میں ایک جو اہم ادب ہے وہ دھیان اور توجہ سے بات کو سننا. میں اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ بات کو آنکھوں سے سننا. اس سے آنکھوں سے کیوں کہ جس کی آنکھ بند ہوتی ہے نا پھر آہستہ آہستہ اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں. یہ دین کی بات سننے کا ایک ادب ہے، بالکل دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں. اور دیکھیے جتنا غور سے اور طلب کے ساتھ سنیں گے نا اتنا اللہ عمل کی توفیق دے. عمل کی جو توفیق ملتی ہے وہ طلب کی بنیاد پر ملتی ہے. بات کرنے والا کون ہے اس کو نہ دیں، بات کس کی ہوتی ہے اس کی عظمت اور وقعت کو دھیان رکھتے ہوئے بات کو سنو. اور قرآن میں تو ایسے لوگوں کے نام تعریف الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، کہ جو دین کی بات جہاں ہوتی ہے اس کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور پھر جو سنتے ہیں اس پر اچھے سے عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہوشیار اور عقل مند ہیں. اس لیے یہ مزاج بنا ہے کہ جہاں بھی جاؤ دینی مذاکرہ تھوڑا بوجھ پڑے گا. یہ یقینی بات ہے کہ یہاں بوجھ پڑے گا، کیونکہ شیطان بھی سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کو یہ فکر ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بات دل پر لگ گئی اور اس پر عمل شروع کر دیا تو بعض مرتبہ شیطان کی برسوں کی محنت پانی میں چلی جاتی ہے. اس لیے جو کافی وقت ہو گیا ہے، آنے کا بھی آپ کو تقاضا ہوگا، کافی وقت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تھوڑی ہمت کر کے جو بات ہو اس کو دھیان سے سنیں. انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق دے. دیکھیے دوستو اور عزیز بہنیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں اس میں اہم اور ایک بڑی نعمت یہ اولاد کی نعمت. اس کی قدر ان کو ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے اولاد نہیں ہے تو کتنے پریشان رہتے ہیں. آج اس ڈاکٹر کے پاس تو کل کسی اور ڈاکٹر کے پاس، آج اس مولانا کے پاس تو کل کسی اور مولانا کے پاس، کتنے فکر میں رہتے ہیں. تو یہ جن کو اولاد کی نعمت ملی ہے تو یہ سمجھے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. جیسے کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہے، ہم اس کی کیسی حفاظت کریں، ویسے ہی اولاد کی حفاظت یعنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو اچھی چیزیں سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء اپنے اولاد کی کتنی فکر کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، قرآن میں ہے، جو میں نے آیت پڑھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے وہ اس کو نمازوں کا حکم دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے اولادوں کو وصیت کی کہ بیٹا تم اسلام پر موت تک جمے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ایک جگہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ اپنے اولاد کو کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد کن کی عبادت کرنا.
اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرنا یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اور دیکھو اولاد کی تربیت کی فکر نہ کرنا یہ گویا اولاد کو مارنا ہے. ہمارے لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ مارنا، یہ قتل کرنا حقیقت میں اور اصلی میں قتل کرنے سے زیادہ برا. ہم نے بچے کو پکڑ کے مار دیا، اس کا یہ نقصان ہوا کہ وہ مر گئے. اور بچہ کہے کہ ہم نے اس کو اچھے اخلاق نہیں سکھایا، ہم نے اس کی تربیت نہیں کی، تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ بچہ خود بھی نقصان اٹھائے گا دنیا میں، اور دنیا میں بہت سو کو نقصان اور تکلیف سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ ہوگا. اس کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھے، اپنے بچوں کی تربیت کرے. دیکھو بہت سے ماں باپ تو اس معاملے میں غفلت کرتے ہیں اور بہت سے فکر بھی کرتے ہیں، لیکن طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تربیت تو کیا ہو اولاد بگڑ گئی. ماں باپ چاہ رہے تربیت کرنا، لیکن تربیت کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اولاد بننے کی وجہ سے بگڑ گئی. میں ایک علاقے کے مولانا کی بات سنا. ایک صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے اولاد میں اگر بچے نے کوئی نافرمانی کی ہو نا تو اپنے دھاوا ہوتا ہے چھت، اس پر دیواریں ہوتی ہیں، اس پر بٹھا دیتے ہیں قرآن میں کہ 1 گھنٹے تک یہاں بیٹھنا ہے. یہ پھر کبھی اس نے کوئی شرارت کی نا تو یہ بھینس وغیرہ باندھتے ہیں، گائے وغیرہ بکرے وغیرہ باندھتے ہیں، وہاں باندھ دیتے تھے بچے. جیسے بھینس کو باندھتے ہیں کھنٹے کے ساتھ، اس طرح اپنے بیٹے کو باندھتے ہیں. بالکل صحیح قصہ ہے. اور وہ اس نیت سے کر رہے تھے کہ میں بچے کو اچھا بناؤں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. اس کی وجہ سے بچے کا یہ حال ہے. آج ایک بڑے شہر کا ہو، بڑا گنڈا کا ہو یا بڑا چور ہو، تو بعض مرتبہ ماں باپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن طریقے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بننے کی وجہ سے بگڑتا ہے. اس لیے انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں، آج کے مذاکرے میں انشاءاللہ میں کچھ باتیں اس کے متعلق بتاؤں گا شریعت کی روشنی میں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ دیکھیے یہ اولاد یہ جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بعض کو دیتے ہیں بعض کو نہیں دیتے. اس میں اللہ کی کیا ہوتی مصلحت ہے. لیکن جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے ٹھیک ہے، وہ اسباب کے طور پر کوشش پوری کریں، علاج کروائے، دعائیں کریں، اس کے لیے جو اعمال ہیں، جو وظائف بتلائے جاتے ہیں وہ پڑھیں. لیکن اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام نہ کرے، کوئی ناجائز کام نہ کرے. جیسا کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب ٹی بی کا جو مسئلہ ہے آپ علماء سے معلوم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی بوا کے پاس جانا اور منتر پڑھوانا اور غیر شرعی کام کرنا، تو یہ غلط اور ناجائز کام ہے. اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، بعض مرتبہ بعض مصلحتیں ہوتی ہیں اولاد نہ دینے کی، تو اس پر صبر رکھیں اور اپنے طور پر کوشش جاری رکھیں. اسباب کے طور پر جو علاج ہے اور بھی جو اعمال ہیں کوشش جاری رکھیں، لیکن اس کے لیے ناجائز کام نہ کریں. اچھا، بعض مرتبہ اولاد کے نہ ہونے میں خود اسباب کے طور پر میاں بیوی کی غلطی ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے اولاد کا ہونا مقدر ہوتا ہے، آدمی اس کو ضائع کر دیتا ہے. بعض مرتبہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن میاں بیوی دونوں سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بچہ ہو جائے گا ابھی پریشانیاں ہوگی، اس کے لیے ٹیبلٹ کھا کر یا کسی اور ذریعے سے بچہ گروا دیتے ہیں. پھر بعد میں ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں کہ پھر بعد میں ان کی اولاد نہیں ہوتی، پریشانیاں ہوتی. اس لیے اولاد ایک بات کہ اولاد کو حاصل کرنے میں اگر اللہ نے نہیں دی ہے اولاد، اسباب کا انتظام کرے، دوائیاں وغیرہ کروائے اور جو اس کے لیے وظائف اعمال وہ سب کرے، لیکن کوئی ناجائز کام نہ کرے. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ بعض کو لڑکے دیتے ہیں، بعض کو لڑکیاں دیتے ہیں. تو بچیوں کی پیدائش پر کبھی ناراض نہ. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچے تو جو پالے جاتے ہیں وہ اپنے لیے پالے جاتے ہیں، اور بچیاں جو پالی جاتی ہیں وہ دوسروں کے لیے پالی جاتی ہیں. بچے تو ہمیں کما کر دیں گے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے علاقوں میں ایسے بہت سے دیکھیں گے جن کے ایک بھی بچی نہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، لیکن ان کے کاروبار کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پریشانیاں ہیں گھر میں، غربت ہے گھر میں. یہ روزی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے.
تو بچیوں کی ایک جگہ ایسا ہوا، ایک صاحب نے سنایا کہ ان کے ہاں ایک آدمی بچی کی پیدائش پر جلیبی لے کر آیا. اس نے مذاق میں کہا کہ ایسے تو تم اس سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو پیڑے لے کر آئے تھے، آج جلیبی لے کر کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ بھائی صاحب وہ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھر میں رواج ہے کہ اگر بچے کی پیدائش ہو نا تو پیڑے تقسیم کرتے ہیں، اور بچیوں کی پیدائش ہو نا تو اس میں چونکہ خوشی کم ہوتی ہے اس کے لیے ہم جلیبی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ بچیوں کی پیدائش پر اسی طریقے سے پریشان ہونا، ناراض ہونا، یہ اچھی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس پر کیا ہو خوش، بلکہ حدیثوں میں اس کے فضائل آئے ہیں بچیوں کی پرورش سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچی پیدا ہو اور اس کی وجہ سے ناراض نہ ہو، اس کا خیال رکھے، اس کی تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس کے لیے بچیوں کی پیدائش پر خوش ہو، خوشی خوشی ان کی تربیت کرے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کی برکت سے روزی ملتی ہے. گھر میں 3 بچے تھے پہلے، کاروبار کا ٹھکانہ نہیں تھا، جس سال بچی پیدا ہوئی اسی سال سے کاروبار میں برکت شروع ہو گئی. یہ تو کمزوروں کی وجہ سے روزی ملتی ہے. بچی تو کیا ہے، کمزور ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی بات ملتی ہے کہ آپ بچیوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے. کوئی چیز آتی تھی آپ پہلے بچیوں کو دیتے تھے، پھر بچوں کو دیتے تھے. اس کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچی دی ہے تو اس کی قدر کرے، خوشی خوشی اس کی کیا کرے، پرورش کرے. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ جو اولاد جو نافرمان ہوتی ہے اس میں اس کے اندر یا اس وقت شریعت کے خلاف کچھ کام، اس کے اثرات بچوں کی زندگی میں آتے ہیں. اور شریعت نے جو چیزیں اس موقع کی بتلائی ہیں، اگر اس موقع کے ساتھ اگر یہ عمل ہو، صحبت کا، جماع کا، ملاپ کا، یہ عمل اس کے مطابق ہو تو برکتیں اولاد میں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی دعا بتلائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کہ اللہ ہماری بھی شیطان سے حفاظت فرما اور ہمیں جو اولاد ملے اس کی بھی جو شیطان سے حفاظت فرما. اگر صحبت کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو ضرور اس کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ ہمارا بچہ ہو یا بچی یہ شیاطینی اثرات سے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا یا رہے گا. اس کے لیے بچوں میں بچے جو نافرمان بنتے ہیں ان میں جو بری عادتیں آتی ہیں اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو صحبت کا وقت ہوتا ہے اس میں شریعت، آپ سمجھ جائیں گے میں اشارہ کر رہا ہوں، شریعت کے خلاف بہت سے کیا ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ ایک بات کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو اس وقت بھی اگر ماں اچھے اعمال کا اہتمام کرے، تسبیحات کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے تو اس کے اثرات بھی بچے میں آتے ہیں. بہت سے اکابر کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہ جو نیک بنے، اللہ نے ان سے دنیا میں جو کام لیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیٹ میں تھے اس وقت ان کے ماں کے اچھے اعمال، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے اور مشتبہ چیزوں سے بچانا، اس کے اثرات اور اس کی برکتیں بچوں میں آئیں. اور اس کے علاوہ پھر جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس وقت ابھی شریعت کے بہت سے احکام ہیں، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو بچوں میں نیکی آتی ہے. جیسا بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ مستحب ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اب پہلے ہی دن سے اس کے کان میں اللہ کا نام پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑے گا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آئے گی. اس کے لیے یہ بھی عمل کرے جب بچے کی پیدائش ہو. اسی طریقے سے ایک عمل تحنیک کا جس کو ہم بڈھی بولتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو کوئی نیک انسان ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کے منہ میں کھجور یا کوئی اور میٹھی چیز رکھ کے خیال رکھیں. اس کے علاوہ بچے کا نام اچھا ہے. آج کل ہمارے یہاں ایک چیز چلی ہے کہ ماڈرن نام بتاؤ. ایک مولانا بڑے مزاق زیادہ کرتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ مولانا ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نام ہو. ایسا لوگ پوچھتے ہیں مولانا ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نام ہو. تو مولانا نے مزاق میں کہا کہ شیطان رکھ دو، حامان رکھ دو، فرعون رکھ دو، کسی کا نام نہیں. دیکھو نام کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں. خود میرے سامنے واقعہ پیش آیا. مرتبہ مجھے جے پور جانا ہوا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنے بچے کی ملاقات کروائی. تقریباً 15-16 سال کا بچہ تھا
انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا پہلے نام تھا ازلم. ازلم کا مطلب ہوتا ہے اتیاچار کرنے والا، ظلم کرنے والا. تو بہت اس کا نام کا اثر تھا زندگی پر، ماں باپ کو پریشان کرتا تھا، بھائیوں کو مارتا تھا، پڑوسیوں کو پریشان کرتا تھا. تو کوئی مسجد میں کوئی مولانا آئے ہوں گے، ان سے جا کے کہا اپنے بچے کے متعلق، تو مولانا نے بچے کو بلایا. ہم تو پوچھتے نام کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ازلم. مولانا نے کہا کہ نام ہی ایسا رکھا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر اس کی زندگی میں ہوگا. مولانا نے کہا کہ اس کا نام اسی مسجد میں اس کا نام بدلو، ازلم کی جگہ اجمل کر. اجمل کا مطلب اچھا، خوبصورت. بالکل وہ اس بچے کو جب اس دوران اس کی زندگی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، تو جیسا ہی مولانا نے نام بدلا، اس کا نام اجمل رکھا، اس دن شام سے اس کی زندگی بدل گئی. وہ ماں باپ کا فرما، اور ہماری بھی اس سے بہت خدمت، ہمارے بھی بہت پورے دن ہمارے ساتھ رہتا. تو وہ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ایک دن پہلے اس کا یہ حال تھا کہ ماں باپ کو پریشان کرتا تھا، دوسرے دن سے اس کی زندگی بدلی. اور روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر آیا جس کا نام آسیہ تھا، عین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلوا کر جمیلہ رکھا. تو نام کا بڑا اثر ہو، اس لیے اچھے جو نام ہیں، اچھے معنی والے جو نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے جو نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، نیک لوگ. حالانکہ اصل یہ حکم ہے اور بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن ہی بچے کا کیا ہو جائے، عقیقہ ہو جائے. عام طور پر شادی کا انتظار کرتے کہ گھر میں کوئی شادی آئے گی اس وقت عقیقے کی نیت کر لیں گے، یا کوئی پروگرام ہوگا دینی، وہاں عقیقے کی نیت سے جانور دے دیں. حالانکہ اصل اور بہتر عمل یہ ہے اور بہتر چیز یہ ہے کہ 7ویں دن ہی اس کا کیا کر دے، عقیقہ کرے. اور پھر بعد کی جو ترتیب ہے وہ علماء سے کیا کر لے، معلوم کر لے. لیکن اس کا بھی کیا رکھے، خیال رکھے کہ ہمارے بچوں کا کیا کریں، عقیقہ کریں. پھر بچہ پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد جو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، تو اس موقع پر بھی ماں خیال رکھے کہ جب بچوں کو دودھ پلائے تو کوشش یہ کرے کہ وضو کے ساتھ دودھ پلائے. اور جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت اپنی زبان پر ذکر جاری رکھے، اور اپنی زبان پر اگر کچھ صورتیں یاد ہے اس کو پڑھے، قرآن کچھ یاد ہے اس کو پڑھے، تو اس کا اثر بھی انشاءاللہ بچوں کی زندگی میں آئے. اس کے بعد کی کچھ باتیں ہیں کہ بچوں کی صحت کا بھی کیا رکھے، خیال رکھے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں بچوں کی صحت کے تعلق سے، کہ ان کو دودھ پلانے کا یا ان کو کھلانے کا، جب کھانے کی عمر کے ہو گئے ہیں اس کا وقت مقرر کریں. ایسا نہیں کہ جب مرضی آئی دودھ پلا دیا، جب مرضی آئی کھلا دیا. بچہ ایسا ہے اس کو جس طرح مڑو گے مڑے. بہت سے گھروں میں بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بڑے حضرات شیڈیول کے ساتھ گھر میں بڑے حضرات چلتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی چلتا ہے. تو اس طریقے سے پہلے سے نظام بنائے کہ اس کے کھانے کا بھی وقت، دودھ پلانے کا وقت بھی کیا ہو فکس. اس کا خیال رکھے، اس طرح کی عادت ڈلوائے. اسی طریقے سے باہر کی چیزیں بچوں کو زیادہ نہ کھلائیں، اس سے ان کی صحت پر کیا پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو گھر میں کوئی چیز بنانے میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں باہر سے کوئی چیز لا کے بچے کو کیا کرتی ہے، تھوڑی تکلیف اٹھاتے ہیں. اس سے ہمارے بچے کی تندرستی باقی رہے، اس کی صحت کی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی. تو باہر کا کھانا نہ کھلاؤ. اسی طریقے سے ان کی صحت کو باقی رکھنے کے لیے جو بڑا دخل ہے اس بات کا کہ ان کے لیے کھیلنے کا انتظام کریں. عام طور پر جو شہر ہوتے ہیں اس میں چونکہ بستیاں، گیچ بستیاں ہوتی ہیں اور مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو باہر اس طرح بچوں کے کھیلنے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے. تو اپنے طور پر اس کا کوئی نظام بنائے بچوں کے کھیلنے سے. بچوں کو کھیل جتنی طاقت دیتا ہے اتنی کوئی اور چیز طاقت نہیں دے سکتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی، 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی، 9 سال کی تھی. تو وہ بھی کھلونے سے کھیلتی تھی. حدیثوں میں وہ کھلونے سے کھیلتی تھی. تو کھلونا ہے نا بچوں کو بڑی طاقت دیتا ہے. ان کے کھیلنے کا انتظام کرے. کبھی کبھار وقت نکال کر ان کو تفریح کے لیے لے جاتا، ایک قریب میں کہیں ان کو گھمانے کے لیے جاتا، جس سے ان کا دماغ بھی کیا ہوگا، فریش ہوگا، اور ان کی صحت بھی کیا ہوگی، اچھی ہوگی. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے جب بچے کو یا بچی کو ماں جب سلاتی ہے گہوارے میں، گھوڑیے میں، تو اس وقت یہ جو بات چیزیں عورتیں پڑھتی ہیں تو اس وقت ایسے اشعار اور ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جس میں اللہ کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو تعریف، تو اس کے اثرات بھی بچوں پر آئیں گے.
اسی طریقے سے بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو اسٹوریاں سناتے ہیں، کہانیاں اور قصے سناتے ہیں، تو ادھر ادھر کی یہاں کی وہاں کی قصے نہ سنا بلکہ سیرت کے قصے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، صحابہ کی سیرت کے بہت سے قصے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، نہیں ہے تو علماء کے ذریعے سے معلوم کرے اور ان کتابوں سے جو مستند اور معتبر جو قصے ہیں وہ اپنے بچوں کو کیا کرے سنائے، ادھر ادھر کی کہانیاں بچوں کو نہ سنائے بلکہ سیرت کے اور دین کے تعلق کے جو قصے ہیں وہی سنائے، تاکہ بچپن سے ہی ان کا دینی مزاج بنے، دینی ذہن بنے۔ اسی طریقے سے بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، روتا ہے تو اس کو بھوت وغیرہ سے کیا کرتے، ڈراتے کہ یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دیکھو اس کا اثر بچے پر کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا بچے کو ایک مرتبہ بچے کے دماغ میں بھوت کا یا کسی سے پولیس والوں سے ڈراتے، بھوت سے ڈراتے، اس کا رعب جب بچے کے دل میں آ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے بچے کو لگا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ نے کہا کہ چپ ہو جا، جنات یا بھوت جو بھی ہوا ہے، بچہ اپنی ساری تکلیف برداشت کر کے چپ ہو جائے، اتنا اثر اس کے دل میں آیا، کیونکہ بار بار ہر ایک گھر کا ہر فرد اسی چیز سے اس کو کیا کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ بلکہ بچوں کو اللہ سے ڈرا کہ بیٹا اللہ دیکھو، غلط کام نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، اللہ دیکھو۔ بچپن سے وہ اللہ اللہ سنے گا تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بچپن سے اس کے دل میں آئے گی، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو ہے نا کچھ مشقت کا بھی عادی بنا، ایسا نہیں کہ اس کی ہر چیز پوری کر لو، ابھی صبح پیسے مانگے فوراً دے دیے، ایک گھنٹے کے بعد پھر پیسے مانگے فوراً دے دیے، یہ چیز مانگی وہ دے دی، وہ چیز مانگی وہ دے دی، اس سے بچے کی عادتیں خراب ہو، بلکہ بچوں کو بعد اس کی خواہشات اور اس کی چاہتوں کو دبا، ورنہ بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر بعد میں جب اس کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں پھر بچہ پھر بعد میں نہ کرنے کے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے بچپن سے، چنانچہ ہم نے سنا کہ پہلے جو بڑے بڑے ہوا کرتے تھے اپنی بچیوں کو اور اپنی بچوں کو لائٹ ہوتے ہوئے یا جہاں ہوا کا انتظام اس کے ہوتے ہوئے ان کو گرمی میں رکھتے تھے تاکہ اس کے عادی بنا، مشقت کے عادی بنے، تاکہ اگر کبھی ایسا موقع آوے کہ کبھی لائٹ نہ ہو یا گرمی برداشت کرنے کا موقع آوے تو پھر وہ اس کو برداشت کر سکے۔ تو یہ بھی بچپن سے بچوں کو مشقت کا اور تکلیف برداشت کرنے کا کچھ عادی بنائے، ان کی ہر ضد کو پورا نہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ بچوں کو کھیلنے وغیرہ کے لیے ماحول اچھا ہے، ایسے بچوں کے پاس کھیلنے بھیجے جو گالیاں نہیں بولتے، ورنہ آس پاس ایسے ہوتے ہیں بہت سے علاقے کہ بچے ہر بات میں گالیاں بولتے، تو وہ سب چیزیں بچہ سیکھے گا۔ بچپن میں بچے کی مثال تو کیمرے کی جیسی ہے کہ کیمرہ ہر چیز کو لے لیتا ہے، اس طرح بچہ بھی ہر چیز کو لے لیتا ہے، اور ماحول جتنا اثر کرتا ہے اتنی ہماری باتیں اثر نہیں کرتی۔ اس کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ایسے ماحول کا انتخاب کریں جو اچھا ماحول ہو۔ اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ ان کو سخاوت کا بچپن سے عادی بنائیں۔ کیسے بنائیں گے؟ گھر میں کوئی چیز لائے ہیں بچوں میں تقسیم کرنی ہے تو بچوں کے ذریعے سے کرواؤ، یا کوئی فقیر آیا ہے، کوئی محتاج آیا ہے، اس کو کوئی چیز دینی ہے تو بچوں کے ذریعے سے دلوائے، تاکہ بچپن سے اس کا مزاج بنے سخاوت کرنے کا، دینے کا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ اگر بچہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، جیسا کہ چھوٹا تھا اس نے کوئی دعا یاد کر لیا، اس نے کلمہ یاد کر لیا، یا ماں باپ کی خدمت کر لی، تو کسی رشتے دار کی کو کیا کر لی، خدمت کر لی، تو ان کو اگنور نہ کرے بلکہ اس پر ان کی ہمت افزائی کرے، ان کو شاباشی دے، ان کو کچھ انعام دے، چونکہ بچہ اس کو لے گا کہ اس کام کے کرنے پر مجھے ابا نے یا امی نے شاباشی دی یا مجھے گفٹ دیا، انعام دیا، تو بچے کی ہمت بڑھے گی اور وہ یہ جو اچھا کام اس نے کیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی کیا کرے گا، فکر کرے گا۔ اس کے لیے اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو ان کی کیا کرے، ہمت افزائی کرے۔ ہاں اگر کوئی ایسا غلط کام کیا ہے تو پھر اس پر ہمت افزائی نہ کرے، ہنسے نہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بچہ کوئی گھر میں بڑے ہیں، اس کی دادی ہے بچے کی یا دادا ہے، اس کو کوئی نامناسب کلمہ کہہ دیا تو پھر اس پر ہنسے نہیں۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ایسی چیز بولتا ہے تو سب ہنستے ہیں، اس سے اس کی ہمت بڑھتی ہے، کسی طریقے سے اس کو کیا کرتے، سمجھاتے اور اس کی برائی سمجھا، اس کو بیٹا یہ غلط ہے، یہ تیرے دادا ہے، تیرے دادی ہے، ان سے اس طرح بات نہیں کرتے، ان کو اس طرح نہیں کہتے،
تو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بچے کو بھی وہاں محبت سے اچھے سے سمجھا کر یا کسی طرح کی کوشش سے اس کو روکنے کی کیا کرے فکر ہے. اسی طریقے سے اچھی باتوں کی عادتیں ڈلوائے اور پریکٹیکل کرے. جیسا نہیں وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، ان کی والدہ مستقل کھانے سے پہلے 2 رکعت پڑھواتی تھی کہ بیٹا دعا کر کہ اللہ میرے لیے تو کھانے کا انتظام کر. یہ ایک مثال ہے. ایسے اور بھی بہت سے اعمال، درستی بھی کیا رہے گی، باقی رہے گی، اس لیے صفائی کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے اہم بات ہے پاکی کا خیال رکھیں. بہت سے گھروں میں عورت کام میں بزی ہوتی ہے، ماں کام میں بزی ہوتی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، وہ ناپاک گھوم رہا ہے اور ناپاک بیٹھا ہوا ہے. دیکھو ناپاکی کے بڑے اثرات، جہاں ناپاک یہ نہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شیاطین ہیں، اثرات ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس کا جو مین کارن ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ناپاکی. اسی لیے آپ دیکھیں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت چاہتا ہوں شیاطین سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ناپاکیاں ہوتی ہیں وہ ناپاکیاں شیاطین کا اڈا ہے، وہاں شیاطین رہیں گے. ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات کے بچوں پر آئے. اس کے لیے اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. ماں ہے اپنا کام تھوڑا آگے پیچھے کر کے بچے کو جلدی سے اس کو کیا کر دے، پاک کر دے. وہ چیز مطلب اس نے پیشاب کیا ہے تو اس کو مطلب اس کا جو پہنی ہے، اس نے جو اپنی چڈی پہنی جو، اس کو کیا کر دے، بدل دے. اس کا کیا رکھے، خیال رکھے. تو پاکی کا خیال رکھے. اس کے علاوہ ایک اور بات، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ہم جو بھی دعائیں مانگیں، نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہیں یا کسی اور موقع پر دعا مانگتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کریں. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. ان کے دین کی لائن کی بھی دعا مانگی، دنیا کی لائن کی بھی مانگی. انہوں نے اس کو بھی مانگا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ میرے گھر والوں کو ہر طرح کی دنیاوی بھلائیوں اور برکتوں سے تو نوازنا. تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی. اس کے لیے جب بھی دعا مانگنے کا موقع ملے اور دعا ہم مانگ رہے ہیں، نماز کے بعد مانگ رہے ہیں یا کسی اور موقع سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو کبھی نہ بھولیں، اپنے بچوں کو یاد رکھیں. اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں. عام طور پر آج کل یہ زیادہ بچوں کو پڑھانے کا جو رواج چلا ہے، اس میں دیکھا ہے کہ دن بھر بچوں کو مشغول رکھتے ہیں. حالانکہ بچے کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس میں صبح سے شام اسکول بھیج دیا، ٹیوشن بھیج دیا، یہ کروایا، ہوم ورک کروایا، پورا دن بچہ مشغول رہتا ہے. اس کی وجہ سے اس کا اثر اس کے دماغ پر پڑتا ہے. بچے کی جو کھیلنے کی عمر ہے اس میں خوب کھیلنے. ہاں آج ایسی اسکولیں کھلتی ہیں کہ جس میں بچوں کو خالی کھیلنے کا ہی وہاں انتظام ہوتا ہے، نام خالی اسکول کا ہوتا ہے. بچہ وہاں جا کے پورے دن کھیلتا ہے اور کھیلنے میں کچھ چیزیں یاد کر لیتا ہے، تو وہ تو ٹھیک وہاں اگر بچہ جائے. لیکن ایسی اسکولوں میں، اور اب تو ایسا نظام ہوا ہے، بعض اسکول ہمارے ہم نے ہمت نگر میں دیکھا، بعض اسکول ایسی کھلی ہے صبح 7 بجے سے بچہ جاتا ہے، شام کو 5 بجے آتا ہے. وہاں ٹیوشن بھی کرنا، پھر شام کو واپس آیا، پھر مدرسہ بھی اس کا باقی ہے، مغرب بعد مدرسے میں جاتا ہے اور رات کو دیر تک ہوم ورک کرتا ہے. اس کو نیند بھی پوری نہیں ملتی. ابھی نیند بھی اس کی کچی ہے. ماں باپ نے اس کو اٹھا کر اور بڑا بیگ بھر کے اس کو اسکول میں کیا کر دیا بھیج. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، علماء نے یہاں تک ایک بات لکھی ہے کہ نہیں، چھوٹے بچوں کو جو روزہ رکھواتے ہیں، چھوٹے بچے بہت سے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر شوق میں دیکھا دے کہ اس نے رکھ لیا، اب جب بھی بچہ بھی چاہے کہ مجھے کھانا ہے کھلا دو، یہ اس کو کھسلا کر باہر گھما کر اس کو روزہ رکھوایا. علماء نے لکھا ہے بچے پر ظلم ہے. شریعت نے جب فرض نہیں کیا تو تم کیوں لازم کرا دے. ہاں ٹھیک ہے اس کے بالغ ہونے کے کچھ سال پہلے جب اس کو روزے کی عادت ڈلوانی ہے اس وقت رکھوائے، وہ الگ بات ہے. لیکن 4 سال کا 5 سال کا بچہ محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے جب وہ روزہ پورا ہوتا ہے تو پھلار پہناتے ہیں، یہاں گھماتے ہیں، وہاں گھماتے ہیں. تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بھی بوجھ نہ ڈالو بچوں پر. یہ بچے پر کیا ہے؟ ظلم. اس کے لیے طاقت سے زیادہ اپنے بچوں پر کیا نہ ڈالے، ظلم نہ ڈالے. اب طاقت سے زیادہ بچوں پر ظلم نہ کرے. اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے. گھروں کو خالی گیسٹ ہاؤس نہ بنا کہ کھانے پینے سونے کے لیے ہم گھر میں آ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو کیا دے؟ وقت ہے. ایک وقت فکس کرے جس میں وہ وقت اسی لیے فکس کہ خالی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے.
کھیلنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنی، مستی کرنی ہے۔ عام طور پر یہ جب سے یہ موبائل کا مسئلہ آیا ہے اس کی وجہ سے ماں باپ بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں۔ ابا کام سے فارغ ہوئے، جاب سے فارغ ہو کر آئے، نوکری سے واپس آئے، سیدھا موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امی کام سے فارغ ہوئی، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بڑے مولانا ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی ٹیچر تھی، تو ان کے بچے نے اسکول میں جو ایگزام پیپر ہوتا ہے تو بچے کی والدہ نے، امی نے ہی وہ ایگزام پیپر نکالا تھا، تو اس نے ایک پرشن پوچھا تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو یہ جو ٹیچر تھی اسی کے بچے نے جو آنسر دیا تھا، جو جواب لکھا تھا، وہی لکھا تھا کہ میں بڑا ہو کر موبائل بنوں گا۔ تو بیٹے کو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو بیٹے نے کہا کہ میں میرے امی ابا کو دیکھتا ہوں کہ جب بھی کام سے فارغ ہوئے موبائل، کاش اگر میں موبائل ہوتا تو میری طرف توجہ دے۔ اس کے لیے میں نے آنسر لکھا ہے، جواب لکھا ہے کہ میں بڑا بن کے موبائل، میں بڑا ہو کے موبائل بنوں۔ تو اپنے بچوں کو ٹائم دے، کام کاج سے ایک وقت فکس کر اس میں بچوں کے پاس بیٹھ۔ اسی طریقے سے بچوں کو موبائل دینے کی جو بات ہے، اپنے بچوں کو موبائل بالکل نہ دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ماں کو کام کرنا ہے، کوئی اور مشغولی، بچہ ذرا رویا اس کو فوراً ہاتھ میں موبائل دے دیا، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جسمانی بھی نقصان ہوتے ہیں اور روحانی بھی اس کے کیا ہوتے ہیں نقصان۔ اور بچے بھی موبائل میں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، وہی اثرات بچوں کے دماغ میں پڑتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بعض مرتبہ جب راستوں سے گزرنا ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہوتے ہیں، 6 سال 7 سال کے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہی سیریل اور یہی کامیڈی اور یہی فلمیں جب بچے دیکھتے ہیں، کامیڈیاں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں، پیار کی، محبت کی ساری باتیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے بچے کھیل رہے ہیں اور وہ آپس میں اس طرح کی کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ موبائل کا اثر ہے اور جسمانی نقصان تو ہے۔ آپ دیکھیے کئی واقعات سامنے آتے ہیں، کئی جگہ کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں بچے کو آنکھ میں تکلیف ہو گئی، اس کے دماغ میں تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ کیا کہ زیادہ موبائل دیکھنا۔ تو اگر بچہ ضد کر رہا ہے اس کا دماغ کسی اور طرف موڑ دے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ مول صاحب چھوکرا مانڈے موبائل کی بچوں اتنا بہت مشکل کام، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ ہے۔ اگر ماں باپ توجہ دے اور گھر کے رشتے دار اگر توجہ دے تو ہم آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو اس بلا سے کیا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا بچہ نہیں مان رہا ہے، زبردستی رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، کسی وجہ سے دیا دینا تو نہیں چاہیے، کسی وجہ سے دیا تو اس کا خیال رکھیں کہ پھر ایسی چیزیں بچہ دیکھے اس میں کوئی اسلامی پیغام اس کے سامنے آتا ہے، کوئی دینی بات اس کے سامنے آتی ہو۔ اگر کوئی چیز سننا چاہتا ہے، ایسے اشعار اس کو لگا کے دے جس میں اللہ کی حمد ہو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو، تعریف ہو، اس کا کیا رکھیں، خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ اپنے بچوں میں برابری کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک بچوں کو ایک چیز زیادہ دی، ایک کو کم دی، ایک کو زیادہ وقت دیا، ایک کو کم دیا۔ اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بچوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، بچوں میں حسد کیا ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو خیال رکھیں کہ بچہ ہو بچی ہو، جتنے بچے ہیں سب کے ساتھ کیا ہے، برابری کا کیا کریں معاملہ۔ اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں۔ عام طور پر ماں جب کام کر کے تھک گئی ہوتی ہے اور اس وقت بچہ شرارت کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ تیرا ناش ہو، تو مر جاوے، یہ وہ حدیثوں میں منع ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، کہ اپنے اولادوں کو بد دعائیں نہ دو، کہ قبول ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے، بلکہ ایسے موقع پر تو دعائیں دینی چاہیے۔ شیخ سدیش نے امام مسجد حرام کے، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بہت شرارتی تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر مہمان آئے، والدہ نے سالن پکایا تھا، میں نے شرارت میں مٹی لے کر سالن میں ڈال دی۔ اب ہمارے مہمان آیا ہو اور ایسا ہو تو کتنی پریشانی ہوگی، ہم سوچ سکتے ہیں۔ اگر مہمان آیا ہو ذرا ان کو سہولت پہنچانے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہم کتنے پریشان ہو جاتے۔ اب کھانا پک گیا ہے، کھانے کا وقت ہے اور بچہ اگر اس میں مٹی ڈال دے، یعنی کھانا ضائع کر دے، ویسٹ کر دے، ماں باپ کو کتنا غصہ ہے۔ اس وقت ان کی ماں نے ایک دعا دی، غصے کی حالت ہے کہ جا بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام ہے، کہ آج اس کی برکت ہے کہ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں یا خود پڑھ رہا ہوں۔ تو اپنے اولاد کو بد دعائیں نہ دے، بلکہ اپنے اولاد کو دعائیں دے،
اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بات جو جس پر مطلب عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ حدیثوں میں اس سے منع ہے، مغرب کا جب وقت ہو جائے احتیاط تو یہ ہے کہ عشاء تک نہ نکلیں، یا کم سے کم جب اندھیرا چھا جائے گا مغرب کے بعد، جب مغرب کا وقت ہو جائے وہاں سے لے کر آدھا گھنٹہ مان لو، اتنے وقت تک بچوں کو باہر نہ نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شیاطین گھومتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، اور جہاں ناپاکی ہوتی ہے وہاں شیاطین آتے ہیں، تو اس کا اثر بچوں کو بھی پہنچے۔ اس کا کیا رکھیں، خیال رکھیں کہ اس وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں، اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ دیکھو بچوں کے ساتھ بچے بن کر رہے، بچوں کے ساتھ بچے بنے، تو اس سے پھر آپ بچے کو اپنے سے قریب کر سکتے۔ اب سیرت میں پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ اپنے نوازوں کے ساتھ کیسے پیش آتے؟ اپنے کندھے پر بٹھایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ کیا ہی بہتر سوار ہے، سواری کیا ہی بہتر ہے، یعنی بہتر سواری پر تم سوار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ سواری بھی کتنا بہتر ہے، آپ اپنے نوازوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، تو بچوں کے ساتھ بچے بنے، اور ان کی لینگویج میں ان سے کیا کرے بات کریں، ان کی لینگویج میں ان کے ساتھ کیا ہے پیش آئے، پھر بچے کیا ہوں گے، قریب ہوں گے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں نا بچے کو بچپن میں بزرگ بنانے کی فکر کرتے ہیں، بچے کو بچہ رکھ کر اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو بزرگ بنانے گئے نا تو بچہ بنے گا نہیں بلکہ بگڑے گا۔ جیسا میں نے شروع میں ایک قصہ سنا ہے، بچہ بنے گا نہیں بلکہ بگڑے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کو جانا تھا ان کی ملاقات کے لیے، پہلے سے اجازت لے کر میں آؤں گا اور ساتھ میں اپنا بچہ لے کر بھی آؤں گا۔ اب ہم کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی بڑے عالم صاحب کے پاس بچے کو لے کر جائیں، کتنی بڑی تقریر کر کے جاتے ہیں کہ دیکھ بہت بڑے مولانا کے پاس جا رہے ہیں، وہاں مستی مت کرنا، چپ چاپ بیٹھے رہنا، دو جانوں بیٹھنا، یہ باتیں کر کے اس کو سمجھا کے جا۔ تو وہ تو بچہ گیا اور بچہ وہاں جا کے چپ چاپ دو جانوں بیٹھے گا۔ حضرت نے کہا کہ آپ کو کہہ رہے تھے بچے کو لے کر آئیں گے، کہتے ہیں بچہ کہ بچہ تھوڑا ہے تو بزرگ ہے، بچہ ہوتا تو میرے ساتھ کھیلتا، آپ کے ساتھ کھیلتا، میری ٹوپی نکالتا، تو یہ کرتا تو سمجھو بچہ ہے، تو تم بزرگ کو لے کر آئے۔ تو بچے کی تربیت بچے کو بچہ رکھ کر ہوتی ہے، تو اس کا کیا رکھے خیال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، تو نظر لگنا، حق بچوں کو نظر لگنا اور ماں باپ کی زیادہ لگتی ہے۔ اس کے لیے اگر بچوں میں کوئی ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، جیسے خوبصورتی دیکھی اچھی لگی، اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے الفاظ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے الفاظ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس سے نظر لگنے سے بھی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی۔ بچے تیار ہوا ہے، اچھا لگ رہا ہے ہمیں، بچہ بول رہا ہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے، بلکہ بچے کے ساتھ نہیں تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ، ساتھ میں ماشاء اللہ اور بارک اللہ کے الفاظ کیا کرے، استعمال کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ دیکھو بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں، اور بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں بچوں کے ساتھ نہ کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں، اس کا ایفیکٹ اور اس کا اثر بچوں پر آتا ہے۔ وہ تو آپ حضرات اس کو محسوس بھی کرتے ہو، کیونکہ بچہ تو ہر چیز کا جب کرتا ہے۔ اس کے لیے جھگڑے، اسی طریقے سے آپس کی جو اندر راز کی باتیں ہوتی ہیں، آپس کی بے حیائی میں جو یہ باتیں ہیں وہ بچوں کے سامنے نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ کوئی کام نکلوانے کے لیے جھوٹے وعدے کرنا، ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مانتا نہیں ہے، بیٹا کھا لے یہ چیز دوں گا، حالانکہ دینی نہیں ہے، بیٹا کھا لے تجھے یہاں گھمانے لے جاؤں گا۔ حدیث میں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، اس نے اپنے بچے کو قریب کرنے کے لیے کہا کہ میں تجھے ایک چیز دوں گا، پھر وہ بچہ قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس عورت سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی دینے کی، اس نے کہا کہ ہاں تھی، کھجور تھی۔ آپ نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک تو کیا ہو جاتا ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بچپن سے بچے کے دماغ میں یہ بات پڑتی، بلکہ میں نے کسی صاحب سے ایک واقعہ سنا، ایک صاحب تھے رات کو 2 بجے اپنے بچے کو لے کر گھوم رہے ہیں، تو ملا کہ رات کو 2 بجے بچے کو لے کر گھوم رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو وعدہ کیا ہے، بیٹا تو آج یہ کام کر لے گا تو رات کو میں تجھے گھمانے لے جاؤں، لیکن کسی وجہ سے میرے کام میں دیری ہو گئی، میں دیر سے پہنچا رات کو 1:30-2 بجے، تو میں نے بچے کو پھسلا کر اٹھا کر اس کو لے کے گیا تاکہ اس کے دماغ میں انٹری نہ پڑے کہ میرے ابا کو جھوٹے وعدے کرتے۔ اس کے لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ بچوں کو قریب کرنے کے لیے جھوٹے کیا نہ کریں، وعدے نہ کریں۔
اسی طریقے سے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا بچوں میں جو برائیاں اور بری عادتیں جو بنیادی طور پر دو آتی ہیں، ایک آتی ہے لالچ اور ایک ہوتا ہے جھوٹ، اپمان۔ چھوٹے بچوں میں عام طور پر دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لالچ، چوری لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے، چوری اور جھوٹ۔ چوری اسی کی وجہ سے کہ بچوں کے اندر میں نے جیسا شروع میں بتایا کہ اس کی ہر ضد پوری کی، اس کی وجہ سے وہ لالچی بن گیا ہے، اب بعض جگہ وہ چیزیں نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے وہ چوری کر لیتا ہے، کسی سے کوئی چیز کیا کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، جس کا کیا رکھے کھائے۔ اچھا، جھوٹ کی جو عادت پڑتی ہے نا، اس کی وجہ ماں باپ کی خواہ کی سختی، ہر موقع پر بچے کو ڈانٹ دی، ہر موقع پر بچے کو کیا کر دیا، مار دیا، تو ایک خاص طریقے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کے دل میں ڈر، لیکن اتنا بھی ڈر کہ بچہ ہر چیز چھپا ہوا ہے، ماں باپ سے چھپتا رہے، اس طرح کا ڈر بچوں کے دل میں پیدا نہیں ہونا۔ اس سے پھر بچہ جھوٹ کا کیا بنتا ہے، عادی بنتا ہے۔ اس کا کیا رکھے خیال۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو چیز چلی ہے پیمپرس، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سہولت کے لیے ماں کیا کرتی ہے، پورے دن بچوں کو پیمپرس پہنائے رکھتی ہے۔ اس کا ایک اثر تو ناپاکی جو میں نے شروع میں بتایا، دوسرا بہت سے بچوں کو تکلیف ہوتی، چھالے پڑ جاتے گرمی میں، بہت سے بچوں کو گرمی میں چھالے پڑ جاتے پسینے کی وجہ سے، لیکن ماں اپنی راحت کے لیے پورے دن بچوں کو پیمپرس پہنائے رکھتی۔ یہ ظلم ہے۔ ہم بچے کی اتنی بھی خدمت نہیں کر سکتے، اگر اس نے نجاست کی ہے، ناپاکی، اس کو دھلوا دے، کتنی دیر لگے گی، تھوڑی دیر اس میں لگے گی، لیکن محض اتنی مشقت سے بچنے کے لیے بچے پر یہ ظلم کرنا کہ پورے دن اس کو پیمپرس پہنائے رکھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا کیا رکھے خیال رکھے۔ اسی طریقے سے بچوں کا ہے نا، بچپن سے دینی مزاج بنائے، جیسے مثال کے طور پر یہ مزاج بنائے کہ بیٹا تجھے جب کوئی چیز دے نا تو جزاک اللہ کہنا، اسی طریقے سے کوئی اچھی چیز لگے تو ماشاءاللہ کہنا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے، کوئی کام شروع کرے تو بیٹا بسم اللہ پڑھنا، کھانا شروع کرے، کوئی اچھا کام شروع کرے تو اللہ کا نام لے۔ چھوٹے چھوٹے جملے بچوں پر لوڈ نہیں پڑے گا، بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن بچپن سے اس کا یہ دینی مزاج کیا ہوگا بنے گا۔ اسی طریقے سے کھاتے وقت بھی جب بچے کو کھانے بٹھاؤ تو اس وقت بھی بچے کو کہے کہ بیٹا داہنے ہاتھ سے کھا، اسی طریقے سے اللہ کا نام لے کے کھا۔ اسی طریقے سے بچے کو سلا رہے ہیں، بچہ تو دعا نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ماں پڑھ لے، کم سے کم بچہ سویا ہے اس کو سلاتے وقت ماں کلمہ پڑھ لے، اسی طریقے سے ماں دعا پڑھ لے، جب بچوں کو اٹھایا اس وقت ماں کیا پڑھ لے، دعا پڑھ لے۔ تو ان سب چیزوں سے بچپن سے ہی بچوں کا دینی کیا بنے گا، مزاج بنے گا۔ اس کا کیا رکھیں خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لباس کے تعلق سے بڑی بات، اس کا خیال رکھیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ لڑکے کو بچے کو بچی کا، بچی کو بچے کا کیا پہنا دیا، لباس پہنا دیا، اس کا کیا نہیں ہوتا، خیال نہیں ہے۔ یہ بچے کو بچی پہنانے، بچے کو بچی کا پہنا دیتے تھے، یہ تو کم ہوتا ہے، لیکن بچیوں کو بچے کا کیا پہنا دیتے، لباس پہنا دیتے، اس کا کیا رکھے خیال رکھیں۔ اسی طرح ایسا لباس پہنا دے جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ اب حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اب رحمت کے فرشتے بچے کے پاس نہیں آئیں گے تو دوسرے اثرات کے بچوں میں آئیں گے۔ یہ فوٹو والے، تصویر والے، جو جاندار کی جو تصویر ہو، ایسے کپڑے بچوں کو نہ پہنا۔ اسی طریقے سے بال کٹوانے کے تعلق سے اس میں بھی ماں باپ خیال نہیں ہے، شریعت کے خلاف بچوں کے بال کٹوا کے آ جاتے ہیں۔ اب بڑوں کے متعلق تو یہ کہہ سکتے کہ وہ مانتا نہیں، اب بچے کے بال کیسے کٹوانے تو ماں باپ کی ذمہ داری، ہم اس کے بال شریعت کے مطابق کیا کریں، کٹوائیں، تو بچپن سے ہی اس کا کیا بنے گا، دینی مزاج بنے گا۔ اسی طریقے سے بچوں کی دوسرے اثرات وغیرہ سے حفاظت ہو، اس کے لیے بھی اعمال ہے، جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ان کلمات کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ کلمات پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں۔ یہ کلمات ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طریقے سے اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں ان بچوں کو، اگر ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترجمہ کہ ان بچوں کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں شیطان سے، اسی طریقے سے زہریلے جانوروں سے، اسی طریقے سے بری نظر رکھنے والوں کی بری نظر سے، اللہ ہم ان بچوں کو آپ کی حفاظت میں رکھے۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کر کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں روزانہ، دن میں صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں، یا اسی طریقے سے جو معاوضتین ہیں
سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، آیت الکرسی ہے، یہ سب حفاظت کے لیے ہے. یہ وظائف پڑھ کر بچوں پر کیا کرے؟ دم کرے. انشاءاللہ بچوں کی دوسرے اثرات سے کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی. اور کچھ باتیں ہو بتلا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو بچے عام طور پر جو ضدی اور جو چڑیل بنتے ہیں اس میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بات بات میں غصہ. اب ظاہر بات ہے کہ بچے کو بھوک لگی تو روئے گا، اب اس پر بھی غصہ. اس کو لگا، ظاہر بات ہے بڑے لگتے ہیں، بڑوں کو کچھ لگتا ہے تو ان کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اب بچے کو لگے گا تو روئے گا، اس پر بھی غصہ. تھوڑی تھوڑی بات میں بچے پر غصہ. اس کی وجہ سے بچہ چڑیلی بنتا ہے، بچہ ضدی بنتا ہے. اس کا کیا رکھیں خیال کہ بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں پر کیا نہ کرے؟ غصہ نہ کرے. اس سے بچے کیا ہوتے ہیں؟ چڑیل بنتے ہیں. اس کا کیا رکھیں خیال رکھیں. اسی طریقے سے باہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے. اور عورتیں ہیں وہ کام کا غصہ بچوں پر نہ اتارے کہ کام کپڑے دھوئے ہیں، اس دن مہمان بھی آئے تھے، کپڑے بھی دھوئے ہیں اور تھکن ہوئی ہے، تھکاوٹ ہوئی ہے، اب اس کا سارا بل بچے پہ پھاڑ دینے. ذرا بھی بچے نے کچھ کیا بچے کو مار دیا، بچے کو کیا کر دیا؟ ڈانٹ دیا. یہ بچوں پر کیا ہے؟ ظلم ہے. اس لیے اور گھر میں بھی جو باپ ہے وہ بھی باہر کاروبار سے تھک کر آیا ہے، کام کا سے گرمی میں کام کر کے آیا ہے، تھک کر آیا ہے، باہر کا جو سارا غصہ تھا وہ بچے پر کیا کر دیا؟ نکال. اس کا بھی کیا رکھے خیال رکھے. اب تربیت کے تعلق سے 3-4 باتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ تربیت میں ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں. دیکھو بچہ ہے نا، جو ہم کرتے ہیں وہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ زیادہ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہ کرتا ہے. بچے کے اندر اللہ نے مزاج رکھا ہے، وہ کاپی کرتا ہے، وہ نقل اتارتا ہے. اسی لیے آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ امی نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی اور بچی پاس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے. امی دعا مانگتی ہیں، بچے بھی دعا مانگنا کیا کر دیتے؟ شروع کر دیتے. بچہ اگر جیسا دکھاؤں گے، جیسا کہوں گے، اس کی وہ کاپی کرتا ہے. بولے ایک صاحب کے گھر کوئی آیا اور کہا کہ بھائی صاحب ہے، جو بھی نام تھا. اب ان کو ان صاحب سے ملنا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اپنے بچے کو بھیجا، جا بیٹا باہر جا کے کہہ دے کہ میرے ابا نہیں ہے. تو بچہ باہر آ کے کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا گھر میں نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ابا کہہ رہے ہیں. کیونکہ بچے کو تو کاپی کرنی ہے. جو ابا نے کہا وہ باہر آ کے کہہ دیا کہ میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا گھر میں نہیں ہے. تو بچہ تو نقل کرتا ہے. ہم اچھے عمل کریں گے اس کی بھی نقل کرے گا، غلط چیز ہوگی اس کی بھی وہ کیا کرے گا؟ نقل کرے گا. بچہ ہے نا، کہتے اپنے بچہ بالکل چوکھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. وہ جو ہوا وہ باہر کہہ دے گا، گھر میں جو ہوا اس کو کہہ دے گا، اس کے ساتھ جو کرتا. اسی لیے دیکھا ہوگا کہ بچہ، چھوٹا بچہ خاص کر کے اسکول سے یا مدرسے سے واپس آتا ہے نا، تو مدرسے میں اور اسکول میں جو بات ہوئی الف سے یا تک سب اپنے ماں باپ کو سناتا ہے، سب اپنے ماں باپ کو سناتا ہے. تو بچہ تو جو ہم وہ کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے، اس کی کاپی اتارتا ہے. اس کے لیے بچوں کی تربیت میں جو بنیاد ہے، اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا، اپنے آپ کو نمونہ بنانا. ہم اچھے کام کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں، تو بچوں کا بھی کیا بنے گا؟ مزاج بنے گا. اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں ایک بات خاص طور پر زیادہ سختی نہ کریں، بلکہ سمجھانے سے کام چلتا ہے تو سمجھا. کبھی ضرورت پڑی تھوڑا ڈانٹ دیں، ضرورت پڑی تو بالکل ہلکا مارے، لیکن یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں بچوں کو مارنا. اس سے بچے ضدی بنتے ہیں، بچے بگڑتے ہیں. اس کے لیے زیادہ سختی بچوں پر نہ کرے، جتنا ہو سکے اتنا محبت سے بچوں کو کیا کرے؟ سمجھا. اچھا، اس میں ایک غلطی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ 10-15 دن تک تو دھیان نہیں دیا، بچوں کو جو کرنا ہو کرنے کا، اور ہفتے 10 دن کے بعد جب غصہ آئے نا امی کو اور ابا کو، تو پورے ہفتے کا ساتھ میں بل بنا دیتے. اور ایسا کہتے بھی ایک دیوس طرح وہ مارے نا تو آپ کی زندگی بھولی. یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب بچے نے کوئی نامناسب کام کیا اس وقت محبت اور حکمت اور سمجھانے کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرتے وہ چیز رک جائے. لیکن یہ کہ پورے ہفتے کا، مہینے کا ساتھ میں بل بنا دینا، اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوتی، بچہ بگڑتا ہے. اس کا خیال ہے. دوسری جو تربیت میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ماں کا تربیت کی طرف دھیان ہوتا ہے، ابا کا نہیں ہوتا. حالانکہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، دونوں مشورہ کر کے ایک نرم گرم ہو جائے، وہ آپس کی تقسیم ہے. لیکن باپ کی بالکل توجہ نہ ہو،
باپ بالکل دھیان نہ رکھے. بلکہ عجیب بات ہے کہ ابا کو ہم دیکھتے ہیں مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں, آپ لوگ اس میں جو علماء ہے پڑھاتے ہیں, جو ٹیچر ہے جو اسکول پڑھاتے ہیں, ان کو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ بچہ کیا پڑھتا ہے. پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ مدرسے میں جو عالمیت کا جو کورس ہوتا ہے اس میں جو پہلا سال ہوتا ہے اس کو عربی اول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی اول. تو میں ایک مدرسے میں پڑھا تھا تو ایک بچے کے ابا آئے میرے پاس اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ مول صاحب میرا بیٹا کس میں پڑھتا ہے؟ کرتے کرتے پھر کہہ رہے کہ میرا بیٹا ربیع الاول میں پڑھتا ہے. تو مولانا میرا بیٹا ربیع الاول میں پڑھتا ہے, اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اس کو ربیع الاول نہیں کہتے, اس کو عربی اول کہتے ہیں. یہ تو خالی میں نے ایک مثال دی ایسے. اور بڑی بڑی باتیں, بچے کا قرآن میں کہاں سبق آیا ابا کو معلوم نہیں. بعض مرتبہ تو ہنسی آتی ایسا ہوتا ہے کہ جب ابا ملتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا سبق یاد نہیں کرتا, کل قرآن کا سبق کچا تھا. اچھا مولانا میرا بیٹا قرآن آ گیا. اچھا مولانا میرا بیٹا قرآن آ گیا. میں تو سمجھتا تھا قاعدہ پڑھتا ہے میرا. اب یہ خبر نہیں ہے کہ میرا بچہ قاعدہ پڑھتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے. تو باپ کی طرف سے اتنی غفلت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ پھر بچے کی تربیت کیسے؟ تو جس طرح ماں کی ذمہ داری باپ کی بھی ذمہ داری, وہ بھی جان دے, وہ بھی توجہ دے تاکہ بچے کی اچھے سے کیا ہو تربیت. اسی طریقے سے ایک جو بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بچپن میں محبت میں ماں باپ بہت سی بری عادتوں پر تنبیہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ دکھنے میں محبت حقیقت میں دشمنی ہے بچوں میں. جیسے بچے کو یہاں کے زخم لگا ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ بھی چیرا کرنا پڑے گا. بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ بچے پر چاقو چلے گا, چھری چلے گی, اس کو بڑی تکلیف ہوگی. لیکن اس تکلیف کے پیچھے راحت. اگر کوئی ماں یوں کہے, کوئی باپ یوں کہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی اس کے لیے کہ نہیں اس کو نشتر نہیں لگوانا, اس کو چیرا نہیں لگوانا, میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی, تو لوگ اس کو محبت کہیں گے کہ دشمنی کہیں گے. دکھنے میں اچھا ہے محبت کا لیبل, لیکن یہ دشمنی نہیں. محبت بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو تنبیہ بھی کرنا ہے, ان کی تربیت بھی کرنا ہے. اب سیرت کا مطالعہ کریں. میں نے جیسا ابھی شروع میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسنین ہے, حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا معاملہ ہے. لیکن آپ دوسری طرف پڑھیں گے آپ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. چنانچہ روایت میں ایک حدیث ملتی ہے, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. راستے میں پڑی ہوئی صدقے کی کھجور اٹھا کے کھا لی. آپ نے فوراً کہا کہ تھو کر دو, نکال دو اس کو. دیکھو ایک طرف محبت بھی ہے اور ایک طرف غلط کام پر فوراً کیا ہے تنبیہ. اس کا کیا رکھ کے کھا لو. ورنہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ بچپن میں تربیت نہیں ہوتی, بچپن میں خیال نہیں ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعد میں ماں باپ عاجز آ جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں کہ مول صاحب ہوں تو مارا چھکراتی کنٹائی گئے. اس میں جس طرح بچے کا قصور کسی حد تک ہے, اس سے کئی گنا زیادہ قصور ماں باپ کہ بچپن سے اس کو اچھی عادتوں کا عادی نہیں بنا. اس کے لیے بچپن میں محبت میں ان کی تربیت کو نہ چھوڑے, محبت بھی دے رہے ان کو اور ساتھ میں ان کی تربیت بھی کرے. اور آخری جو بات میں بتلا دوں کہ ان کے دین کی بھی فکر, اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر ہے. دیکھو عالم بنانا ضروری نہیں, اس کی فضیلت ہے. حافظ بنانا ضروری نہیں, اس کی فضیلت ہے. لیکن دیندار بنانا ضروری. چاہے ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں. وکیل بنانا چاہتے ہیں, اچھے سے اچھا وکیل بنائیں. لیکن ایک نمبر پر اس کو مسلمان بنائیں, ایک نمبر پر اس کو دیندار بنائیں. دیکھو بچہ دیندار ہوگا نا تو یہ بچہ دنیا میں بھی ہمارا کام کا بنے گا, مرنے کے بعد بھی ہمارا کام کا بنے گا. اب دیکھیے عام طور پر جن کے بچے دیندار ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ابا کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے, بیٹا پار کھڑا ہے, میں نماز پڑھ کہ مجھے آتی نہیں یا میں ناپاک ہوں. اس طرح کا عذر کر کے ماں باپ کی جو آخری خدمت, ان کی جنازے کی نماز پڑھانا, ان کو دفن کرنا, اس میں بیٹا بھی شریک نہیں ہے. یہ بے دینی کا اثر ہے. میں آپ کو ایک جگہ کا عجیب قصہ سناؤں. مجھے مولانا نے سنایا, تمل ناڈو میں سیلم کر کے ایک جگہ ہے, وہاں ایک بوڑھے میاں کا آخری حالت میں انتقال ہوا. انہیں دانت ڈلواتے, انہوں نے سونے کے دانت ڈلوائے تھے بچوں نے, ابا کھا سکے اس کے لیے دانت ڈلوائے. اس کے 2 دن کے بعد ابا کا انتقال ہوا. ابھی گھر میں 4 بیٹے ہیں, چاروں بیٹوں کو معلوم ہے کہ ابا کا انتقال ہوا ہے, باہر کسی کو معلوم نہیں. 4 بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ ہم نے 2 دن پہلے ابا کے سونے کے دان ڈلوائے. ہم ابا کو دفن کریں گے نا تو ابا کا جسم مٹی ہوگا، ساتھ میں دانت بھی مٹی کے ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے. تو چلو نا ایسا کریں کہ ہم لے لیں تاکہ ہمارا کچھ بھلا ہو جائے. اب چاروں بیٹوں نے مل کر دانت کھینچے، کوئی مضبوط لگایا جاتے تو نہیں، پکڑ لائے، پکڑ سے کھینچے، اس سے بھی نہیں نکلے. تو مولانا نے سنایا اور سناتے سناتے ان کے ہاتھ میں آنسو آ گئے. پتھر لائے باہر سے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیٹھو لے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، اگر یہ دیندار ہوتے، ان کو ماں باپ کا مقام معلوم ہوتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرتے. اس کے لیے اپنے بچوں کو سب کچھ بنائے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائے، اچھے سے اچھا بزنس مین بنائے، لیکن ایک نمبر پر اپنے بچوں کو کیا بنائے؟ دیندار بنائے. یہ بچے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور مرنے کے بعد جب ہم چلے جائیں گے، حدیثوں میں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مرتا ہے نا اس کے اعمال کا لسٹ بند ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. آپ نے 3 چیزیں فرمائی، جو 3 چیزیں باقی رہتی. اس میں ایک چیز آپ نے جو فرمائی ولد صالح يدعو له، ایسا نیک لڑکا چھوڑا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. اگر اولاد کو نیک چھوڑا ہے، یہ بچے نیکی پر عمل، نیکی کریں گے، اچھے عمل کریں گے، وہ ایصال ثواب کی نیت نہیں بھی کریں گے نا تب بھی ہمیں ثواب پہنچے گا، کیونکہ ان کے نیک بننے میں ہم ذریعہ بنے، ہم واسطہ بنے ہیں، ہم سبب بنے ہیں. وہ بچے جو بھی نیکی کے کام کرے گا خود بخود اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اور ہماری جو قبر کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، قبر میں کھانے پینے کی بھوک نہیں لگتی، قبر میں تو نیکی کی بھوک لگتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں آدمی کو نیکی کی ایسی تلاش ہوتی ہے، ایسی تلاش ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو، اس کو کسی بچانے والے کی تلاش ہوتی ہے، ویسی قبر میں نیکی کی تلاش ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا ہے، نیک بنایا ہے، یہ بچے ہماری قبر کی اور مرنے کے بعد کی ضروریات کا انتظام ہو. اس کے لیے یہ میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بنیادی ساری باتوں میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. اور دیندار بنانے کا مطلب ہے خالی دیندار بنانے کا مطلب نہیں کہ ان کو نماز پڑھتا کر دیا، قرآن پڑھتا سکھا دیا. ان کو اچھے اخلاق سکھایا، ان کو بھلا مانس بنایا، ان کو اچھا انسان بنایا. یہ ہے بچوں کو دین سکھانا. اور دین سکھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. ان کو مدرسوں میں بھیجا جائے، دینی پروگراموں میں ان کو لے کر آؤ بچپن سے. بہت سے ملکوں میں جو مسلم ملک ہے بھائی نظام ہے کہ مسجدوں میں مستقل بچوں کے لیے نظام ہوتا ہے، بلکہ بعض ملکوں میں تو کھیلنے کا بھی انتظام ہوتا ہے کہ کم سے کم کھیلنے کے بہانے سے بچے مسجد میں آئیں تاکہ ان کا بچپن سے دینی مزاج بنے. اس کے لیے اس باتوں کا کیا رکھیں، خیال رکھیں. دیکھیں ان باتوں کے ساتھ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ بہت سے ماں باپ تو تربیت کی فکر نہیں کرتے، جو کرتے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تربیت کی بجائے بچے بگڑتے ہیں. اس کے لیے کچھ باتیں میں نے بتلائی، اور بھی بہت سی باتیں ہوگی جو آپ کے سامنے ہو. ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں. دیکھو اللہ نے انسان کے اندر تربیت کرنے کی صلاحیت رکھی. انسان جب تربیت کرنے پر آتا ہے نا، جنگلی شیر کی تربیت کر دیتا ہے. اب دیکھیے سرکشوں میں لوگ شیر کو لے کر آتے ہیں، انسان اپنے اشاروں پر شیر کو نچاتا ہے، اپنے اشاروں پر شیر کو یہاں سے وہاں کرتا ہے. انسان جب چاہتا ہے تو جنگلی شیر کی بھی تربیت کر دیتا ہے. کیا اگر وہ چاہے گا، فکر کرے گا، کوشش کرے گا تو انسان کے بچے کی اور اپنے بچے کی وہ تربیت نہیں کر سکتا. بڑا مسئلہ ہے ہمارے وقت، ہماری کوتاہی کا. اور دیکھو ابھی آگے ماحول بہت بگڑنے والا، بچوں کے بگڑنے کے اسباب بڑھ رہے. پہلے بچوں کے بگڑنے کے اسباب کم تھے، اب بچوں کے اور جوانوں کے بگڑنے کے اسباب زیادہ ہیں. ایسے ماحول میں تربیت کی فکر زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اس معاملے میں غفلت نہ برتیں. اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ بالکل اپنے آپ کو کاروبار کا اور نوکری کا نہ کر دیں. یعنی جیسے بتائیں کہ گھر کو گیسٹ ہاؤس نہ بناؤ. جیسے گیسٹ ہاؤس میں خالی سونے کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں اور فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی گھر میں نہ ہو، بلکہ ہمارے بچوں پر ہماری نگرانی ہو. ہمارے بچے کہاں بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم ہے. بچہ رات کو 12-1 بجے آتا ہے، امی ابا کو ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی کہ بیٹا تو کہاں جا کے آیا، کیا کر کے آیا. اس کے لیے ان باتوں کا کیا رکھیں، خیال رکھیں. انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، ہمارے بچے اچھے بنیں گے، ان میں اچھے اخلاق آئیں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور دنیا میں بھی کئی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور ان کی آخرت بھی سنورے گی اور ہم مر کر جائیں گے
ہمارے لیے آخرت کا بڑا ذخیرہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.